حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، اور جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ عرض کر رہے ہیں کہ حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ گزارش کریں گا جناب علامہ سید علی کاظم آف یو کے فضائل و مسیاب آل محمد بیان فرمائیں۔ برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ۔ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ یا محمود بحق محمد، یا اللہ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ السلام۔ میرا مالک تجھے آل محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ، جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں اس بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ استقبال آل اطہار کے لیے بواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اور میرے سامنے اس امام کے ماننے والے بیٹھے ہیں جس کا لقب ہے سید الموحدین، توحید پرستوں کا سردار۔ مل کر اظہار توحید کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی یا رسول اللہ کے نام کے لیے سرکار سند العرب، قمر حرم، رئیس بلاد عرب و لجم، حضرت عمران ابو طالب نے اپنی اولاد قربان کی۔ عرب کی عرب پتی خاتون جناب سیدہ ملکۃ العرب نے اپنا مال قربان کیا۔ انہی محسنین کے احسان کو یاد فرمائے اور مل کے نعرہ رسالت۔ یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جو میرے مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، اور وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ زمانہ رسالت میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے ذکر سے پہچان لیتے۔ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت۔ استقبال آل اطہار، خصوصاً استقبال حضرت سیدہ کے لیے نظریں نیچی جھکا کر باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المومنین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی ابی القاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنص الجلی مظہر لجائب و مظہر الغرائب و نکتت دائرن المطالب اسد اللہ علی الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین
اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صلوات۔ دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن جناب سید اپنے بچوں کے صدقے میں سید محمود الحسن شاہ اور ان کے خانوادے کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ بات یہ ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ تفصیلی بات کی جا سکے، لیکن جتنی دیر بھی میں گفتگو کروں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہات کا مرکز یہ ذکر رہے، انشاءاللہ معروضات عرض کرنے میں آسانی رہے گی۔ اور جب کبھی بھی آپ مجلس میں آتے ہیں تو ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھا کریں، کوئی آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو، اسے یہ نہ کہا کرو کہ میں عزا خانے میں جا رہا ہوں، بلکہ اسے یہ کہا کرو کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ بھائی بیدار مجمع ہاتھ بلند رکھیے گا۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال، آخری وقت میں دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں کربلا جاؤں۔ بھائی توجہ مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، آخری وقت میں دل میں خواہش پیدا ہو گئی میں کربلا جاؤں۔ حکماں کے پاس گئے، ڈاکٹروں کے پاس گئے، طبیبوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی اقبال صاحب آپ کربلا نہیں جا سکتے، سفر بڑا دور ہے، لمبا سفر ہے، آپ کربلا نہیں جا سکتے۔ اب اقبال نے کیا کیا، اپنے گھر سے نکلے اور موچی دروازہ لاہور امام بارگاہ کی دہلیز پہ جا کے سجدے میں سر رکھا اور کہا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی۔ بھائی ہاتھ بلند کرنا، تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، اور ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہی سہی۔ کیا کہنے آپ کے یا علی یا علی یا علی اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی سید آپ کو سلامت رکھیں۔ تیرا آستان جو نہ مل سکا اقبال موچی دروازہ لاہور امام بارگاہ کی دہلیز پہ جا کے سجدے میں سر جھکایا اور کہا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری رہ گزر پہ جبیں سہی، اور ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہی سہی۔ تو جتنی دیر بھی آپ مجلس میں آیا کریں سمجھیں آپ کربلا میں بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سورہ شورى سے ایک بڑی شورى آفاق آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کو آیت مودت کہتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بات ہے، اور بات باریک لوگوں کے لیے ہے، اور میرے خیال میں میری دانست میں اللہ نے آپ سے باریک قوم خلق نہیں کی۔ بھائی توجہ چاہیے، ہمارے ہاں آیات کے بھی نام ہیں، لوگوں کے پاس صرف صورتوں کے نام ہیں، لیکن یہ طرہ امتیاز ہمارا ہے کہ ہمارے ہاں آیات کے بھی نام ہیں۔ اگر کسی آیت میں اللہ ان پہ درود کا ذکر کرے تو وہ آیت درود مشہور ہو جاتی ہے، اگر اللہ ان کی طہارت کا اعلان کرے تو وہ آیت تطہیر مشہور ہو جاتی ہے، اگر ان کی مودت طلب کرے تو وہ آیت مودت کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ جو بھی چیز دہلیز حضرت سیدہ پہ آتی ہے اللہ اسے بے نام نہیں رہنے دیتا۔ کیا کہنے آپ کے سید آپ کو سلامت رکھے۔ خدا کرے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محمد کہہ دیجئے میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ماں سوائے کہ میرے قربہ سے مودت رکھو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو بندہ مودت فی القربہ والی حسنہ لے کے آئے گا میں اس کی حسنہ کو مزید حسین بنا دوں گا۔ ان اللہ غفور شکور، کیا صرف حسنہ کو مزید حسین بناؤں گا؟ نہیں، ان اللہ غفور شکور، خدا مودت لے کے آنے والے کے گناہ بھی معاف کرے گا اور شکریہ بھی ادا کرے گا۔ بھائی یہ مودت کوئی عام چیز نہیں ہے، خدا شکریہ ادا کرے گا۔ اگر کوئی بندہ مودت لے کے آئے گا، لفظ کل پہ توجہ، خدا کہہ رہے کل لا اسألکم علیہ اجرا، محمد کہہ دیجئے
اچھا، اور میرے سامنے علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، عربی قواعد کے مطابق جو کل ہے وہ صیغہ امر ہے. بھائی توجہ توجہ توجہ، کل صیغہ امر ہے، اور عربی قواعد کے مطابق اگر قرائن نہ ہو تو امر واجب ہوتا ہے. بھائی آپ استقبال میں سارے اٹھ کے بھی داد دیں تو داد کم ہوگی، حق سماعت ادا نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں عربی قواعد کے مطابق کل صیغہ امر ہے، اور اگر قرائن نہ ہو تو امر واجب ہوتا ہے. بھائی جن کی مودت مانگنا محمد پہ واجب ہے، وہ ادا کرنا تو امت پر اوجب ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادری کل سلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. محمد کہہ دیجئے میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، ما سوائے یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. بھئی ایک بات اور مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کے نوکر میرے سامنے بیٹھے ہیں. قربا کیا ہے؟ قربا بھی عربی قواعد کے مطابق واحد مونس کا صیغہ ہے. بھائی توجہ، مجھے پتا ہے کہ ایام کیا ہے اور میں کیا پڑھ رہا ہوں. قربا عربی قواعد کے مطابق واحد مونس کا صیغہ ہے، ایک ایسی مستور جس کا محمد کے قلب میں رتبہ ہو. بھائی اس سے بڑھ کے کیا رتبہ ہوگا کہ سیدہ آئیں اور محمد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. خدا کرے میں محمد ان سے کہہ دے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ما سوائے میری زہرا سے مودت کرو، میری بطول سے مودت کرو. کعبہ مطاف سخن حضرت سیدہ کی ہستی ہے، لیکن میں اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں بتاؤں کہ محمد کی بیٹی کا کیا مقام ہے. بھائی توجہ توجہ توجہ، خدا بولے تو پتا چلے بطول کسے کہتے ہیں. بھائی انسان کے بس کی بات نہیں کہ حضرت سیدہ پہ لب کشائی کرے. میں کہہ رہا ہوں خدا بولے تو پتا چلے کسے بطول کہتے ہیں. سلیمان محمدی نے علی سے پوچھا تھا، یا علی لماذا جعل لک اللہ لسانہ، یا علی مجھے آج یہ تو بتائیں کہ اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں کہا. بھائی توجہ توجہ توجہ، سلیمان سوال کر رہے ہیں علی سے کہ یا علی آج اس راز سے پردہ تو اٹھائیں کہ اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں کہا. علی نے مسکرا کے فرمایا، لے اسنی علال فاطمہ، تاکہ میں اللہ کی زبان سے زہرا کی تعریف بیان کروں. ہائے 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 ہائے، میں اللہ کی زبان سے زہرا کی تعریف بیان کروں. علی تاکہ میں اللہ کی زبان سے زہرا کی تعریف بیان کروں. کسے کہتے ہیں بطول؟ بھائی کوئی بندہ حق ادا نہیں کر سکتا حضرت سیدہ کے فضائل پڑھنے کا، لیکن باہر طور جہاں تک معرفت ہے حق کے وکالت ادا کرنا ہے. جو بزرگ چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے دعا چاہیے، جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ داد دیں. کسے کہتے ہیں بطول؟ کسے کہتے ہیں بطول؟ محمد کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر کو بطول کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر کو بطول کہتے ہیں. پھر بتانے جا رہا ہوں، اپنی معرفت کا تعارف کروا رہا ہوں. کسے کہتے ہیں بطول؟ بھائی جس کی اولاد، بھائی پوری توجہ، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو سے بطول کہتے ہیں. ہائے 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 ہے. بھائی علماء کو ہاتھ اٹھانے چاہیے تھے. جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے بطول کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں بطول؟ کہ جس کی دہلیز اللہ کے آخری نبی کے لیے سدرۃ المنتہا ہو اسے بطول کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کی قسم کوئی بندہ میرے سامنے اور یہ بات کہتا، میں سننے کے بعد جنگلوں کا رخ کرتا اور ساری زندگی اسی بات کے لطف میں رہتا جو میں کہنے جا رہا ہوں. اب بات یہ کہ بات میں کر رہا ہوں، سن آپ رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا بھی کر دیں تو میں مطمئن بیٹھا ہوں. حضرت سلیمان محمدی سے کسی نے پوچھا، سلیمان آج ہمیں یہ تو بتا کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں. بھائی توجہ توجہ توجہ.
سلیمان آج ہمیں یہ تو بتا کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں۔ سلیمان نے اپنی پشت کا خم سیدھا کیا اور حضرت سیدہ کی دہلیز کی طرف دیکھ کے کہا ہذہ سدرۃ المنتہا۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی ہاتھ اٹھانا جس بندے نے حضرت سیدہ سے خیرات لینی ہے۔ ہذہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا سلیمان ہمیں پاگل تو نہ بنا، ہمیں بے وقوف تو نہ بنا، ہم نے تو سن رکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ معراج کی رات جہاں جبرائیل نے کہا تھا کہ اگر اس سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ عزیزانو، سلیمان نے کہا تمہاری معرفت تمہارے لیے، میری معرفت میرے لیے، تمہاری معرفت تمہارے لیے، میری معرفت میرے لیے۔ تم اس سدرۃ المنتہا کو جانتے ہو جہاں جبرائیل کو رکنا پڑتا ہے، میں اس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں جہاں محمد کو رکنا پڑتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ سید آپ کو سلام۔ حیدری سلیمان کہتے ہیں میں اس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں جہاں محمد کو رکنا پڑتا ہے۔ بھائی یہ جو جس طرح پڑھنے کے اصول ہے نا، سننے کے بھی اصول ہے۔ آپ نے میری سوچ سے بہتر سنا ہے۔ آپ نے بڑی داد دی ہے، بڑی داد کے بعد پھر بڑی داد ہوتی نہیں، لیکن میں ابھی 4 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں۔ اگر آپ آج نوکر کے لیے یہ اصول توڑیں، بات میں کروں گا، بات اگر اس قابل ہو تو آپ نے بولنا ضرور ہے۔ سلیمان نے کہا وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا ہے۔ تم اگر آج علی کی دہلیز پہ آئے ہو تو میں تمہیں فرق نہ بتاؤں کہ ان دونوں سدرۃ المنتہاؤں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا بتا سلیمان۔ سلیمان نے کہا وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، لیکن فرق بڑا ہے کہ وہاں پہ پار جلتے ہیں، یہاں پہ پار ملتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ۔ بھائی دونوں بازو بلند کر کے حیدری علی علی سید آپ کو سلامت رکھے کہ وہاں پہ پر جلتے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے؟ سید آپ کو سلامت رکھے، یہاں پہ پر ملتے ہیں۔ بتا رہا ہوں کسے کہتے ہیں سیدہ۔ بھائی پوری توجہ چاہیے، پوری توجہ چاہیے۔ اللہ کے ہاں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے امیر المومنین علی کی ولایت۔ بھائی ولایت والے تو اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لے ہیں۔ اللہ کے پاس قانون قدرت میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ امیر المومنین علی کی ولایت ہے۔ اچھا، اور دنیا باتیں کرتی ہے کہ امیر المومنین علی کی ولایت کی اہمیت نہیں۔ بھائی لالا موسیٰ والو توجہ چاہیے، میں بات بڑی کہنے جا رہا ہوں۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین علی کی ولایت کی اہمیت نہیں ہے۔ میں امیر المومنین کی ولایت کی اہمیت پہ ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اور خدا کی قسم یہ دلیل قیامت تک یاد رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی کی ولایت کی اہمیت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علی کی ولایت کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ بھی ولی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ انما ولیکم اللہ، پہلا ولی خدا ہے۔ کائنات میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے امیر المومنین علی کی ولایت۔ میں وہ بات ممبر سے نہیں کرتا جس کی سند و دلیل میرے پاس نہ ہو۔ یہاں باہر کھڑے ہو کے کوئی بندہ کہے لا الہ الا اللہ، آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں بھائی تو محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بھائی توجہ، ذاکرین میرے سامنے بیٹھے، علماء کرام بیٹھے، کسی بندے نے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ، آپ اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں بھائی تو محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اگر کوئی بندہ باہر کھڑے ہو کے دعویٰ کرے محمد الرسول اللہ، آپ سوال کا حق رکھتے ہیں بھائی تو علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ لیکن جب کوئی بندہ کہتا ہے علی ولی اللہ، آپ سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ جو علی کو ولی مانتا ہے وہ خدا کو بھی مانتا ہے، وہ صفا کو بھی مانتا ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ جو خدا کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے امیر المومنین علی کی ولایت۔ لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ لیکن ایک چیز ہے جو ترازو عدل الہی میں امیر المومنین کی ولایت کے مقابلے میں تل سکتی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، بھائی سماتے سماتے میں نہ رکھنا،
ایک چیز ہے جو ترازو عدل الہی میں امیر المومنین علی کی ولایت کے مقابلے میں تل سکتی ہے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ وزن میں ولایت علی سے بھی وزنی ہے۔ اللہ اکبر، وہ وزن میں ولایت علی سے بھی بھاری ہے۔ بھائی بات میری ہے تو نہ مانے، آپ کے چھٹے اور صادق مولا کا فرمان واجب الاذان ایک درود میں آپ کے چھٹے اور صادق مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے اللہ اس سے لا الہ الا اللہ بھی چھین لیتا ہے۔ پھر آپ کے امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ علی ولی اللہ نہ پڑھے اس سے اللہ محمد الرسول اللہ بھی چھین لیتا ہے۔ آپ کے چھٹے اور صادق مولا نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرے اللہ اس سے علی ولی اللہ بھی چھین لیتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ بے شمار حیدری علی 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 علی، کیا کہنے آپ کے؟ اگر کوئی بندہ ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرے اللہ اس سے علی ولی اللہ بھی چھین لیتا ہے۔ ولایت پہ ناز نہ کرنا، اگر دل میں ہمدردی ہے حضرت سیدہ کے دشمنوں کی۔ مجھے حضرت محسن نقوی کے 4 مصرے یاد آ گئے، اگر آپ کی توجہ ہو تو سناؤں میں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، نبی کی بیٹی کے دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، عبادتیں رائے گاہ ہے اس کی وہ تشنگاہ میں نجات ہوگا، اور نہیں کیا ہے کبھی تبرہ بطول کے دشمنوں پہ جس نے حساب اس کا بروز معاشر فدق کے چوروں کے ساتھ ہوگا۔ کیا کہنے آپ کے سید، آپ کو سلامت حساب اللہ یا رسول زندہ مردہ مردہ بے شمار دنیا یہ بحث کر رہی ہے، بھائی توجہ ہے نا صاحبان آپ کی، کہ امیر المومنین علی کی ولایت مستحب ہے یا واجب ہے۔ بھائی یہ بحثیں چل رہی ہیں نا دنیا میں کہ امیر المومنین علی کی ولایت مستحب ہے یا واجب ہے۔ بھائی میں سادہ گفتگو کرتا ہوں، ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرتا ہوں، ایک ایسی دلیل میں دیتے جا رہا ہوں آپ کو۔ مجھے یہ بتائیں، میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اذان مستحب ہے یا واجب ہے؟ مستحب ہے۔ اذان مستحب ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ جو بزرگ ہیں ان سے دعا کے لیے، نوجوان جو ساتھی بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ مستحب اس چیز کو کہتے ہیں اگر ہو جائے تو بہت بہتر، لیکن نہ ہو تو گزارا چل جاتا۔ کیا کہنے ہیں آپ کے سید، آپ کو سلامت ہے۔ واجب وہ ہے جس کے بغیر گزارا نہ چلے۔ توجہ صاحبان، اذان مستحب ہے، نماز واجب ہے۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے پاس آ گئے اور آ کے کہا اللہ کے رسول، یہ جو بلال اذان دیتا ہے نا یہ ٹھیک اذان نہیں دیتا۔ بھائی توجہ، یہ تار ٹوٹنے نہ پائے، یہ جو بلال ہے نا وہ اذان صحیح نہیں دیتا۔ سرکار نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی سرکار یہ کہتا ہے کہ اشہد ان۔ بھائی توجہ، میں کہہ رہا ہوں کہ زیرک لوگ، اللہ نے میری دانش میں آپ سے بہتر خلق نہیں کیے۔ اشہد ان کہتا ہے، سرکار نے فرمایا سینو بلال و شینو عند اللہ۔ جو بلال کی سین ہے وہ اللہ کے ہاں شین ہے۔ نہیں سرکار اس سے پوچھیں یہ اشہد ان کیوں نہیں کہتا؟ سرکار نے پوچھا بلال یہ پوچھ رہے ہیں کہ تو اشہد ان کیوں نہیں کہتا؟ بلال نے مسکرا کے فرمایا سرکار میں نے کوشش بڑی کی ہے، یہ 3 نقطے میری زبان پہ چڑھتے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی میں کنائی کی دنیا کا مسافر ہوں، میں اشارے سے بات کروں گا۔ بلال نے کہا کوشش بڑی کی ہے، یہ 3 نقطے میری زبان پہ نہیں چڑھتے۔ کہنے لگے سرکار ہمارے پاس بڑے بڑے خان صاحب، بڑے بڑے سریلے قسم کے مؤذن ہیں، سرکار کسی اور کو موقع دیں۔
بلال کو منصب سے ہٹا دیں، بلال کو منصب سے ہٹا دیں۔ سرکار نے فرمایا تم نہیں جانتے جسے میں ایک دفعہ منصب دے دوں اسے ہٹاتا نہیں؟ بھائی ہاتھ بلند کرنا جس نے خیرات لینی حضرت سیدہ سے، جسے میں ایک دفعہ منصب دے دوں اسے ہٹاتا نہیں؟ نہیں سرکار بلال سے کہیں کسی اور بندے کو موقع دے۔ سرکار نے فرمایا تم کہہ لو۔ وہ اکٹھے ہو کے آگے بلال کے پاس، بلال کل سے آپ اذان نہیں دیں گے۔ بھائی کانپتے ہوئے لہجے میں نے کہا بلال کل سے آپ اذان نہیں دیں گے؟ بلال نے مطمئن ہو گیا کہا کل سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہائے 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 بھائی ہاتھ بلند کرنا، کل سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اور بلال نے ان سے ایک بات کی، بلال کہتے ہیں سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نئی آن باندھ دو گے۔ اللہ اکبر۔ بھائی سار اٹھانا، سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نئی آن باندھ دو گے، اور جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سے زبان دو گے، اور اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے۔ بلال نے کہا کسی نے کل صبح اذان دے دی مجھے گدائے ولی نہ کہنا، فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی مجھے ملنگے علی نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ، کوئی ہاتھ ہے جو نہیں؟ یا علی یا علی۔ بھائی حیدری سید آپ کو سلام، کسی نے کل صبح اذان دے دی مجھے گدائے ولی نہ کہنا، فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی مجھے ملنگے علی نہ کہنا۔ اچھا بھائی لوگ اذانیں دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے لیکن صبح نہیں ہوئی۔ بھائی توجہ، جو بندے داد نہیں دیتے نا وہ کم از کم اپنا چہرہ ضرور شیعہ بنا لیں۔ نبیوں کے سلطان سے کسی نے پوچھا کہ سرکار بتائیں شیعہ چہرہ کون سا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جو علی کے فضائل سن کے کھل جائے وہ شیعہ چہرہ۔ لوگ اذانیں دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، صبح نہیں ہوئی۔ پھر وہ آئے بلال کے دروازے پر۔ بھائی توجہ، سرکار اذان دیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی بلال نے اذان دی تو لوگوں نے نماز پڑھی۔ میں بتانے جا رہا ہوں کہ مولا علی کی ولایت مستحب ہے یا واجب ہے، مستحب ہے یا واجب ہے۔ دنیا بحث کرتی ہے کہ علی مستحب ہے یا علی واجب ہے، علی مستحب ہے یا علی واجب ہے۔ اذان ہے مستحب، نماز ہے واجب۔ مجھے نہیں پتا علی مستحب ہے یا علی واجب ہے، جس کی دہلیز کے نوکر کا مستحب پوری کائنات کا واجب روک لے اس بادشاہ کو شریعت میں علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سید آپ کو سلامت رکھیں۔ حیدری حیدری۔ اسی علی کی ولایت کے لیے علی کی بیٹیاں شام گئیں۔ خدا کی قسم کبھی وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو پھر میں معروضات آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کرتا۔ وقت کے دامن بالکل گنجائش نہیں، جو مجھے وقت بتایا گیا تھا وہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ میں 2 منٹ بس مصائب پڑھوں گا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ آوازیں بلند ہو گئیں۔ عزادارو، جب کبھی بھی مجلس میں آؤ اپنے امام کا ایک فرمان ضرور ذہن میں رکھنا۔ چھٹے بات سے فرماتے ہیں کہ من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ، کہ جو کوئی غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے ہم اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ کریمی کی حد نہیں ہے کہ رونے والی شکل پہ جنت۔ عزادارو، سائل نے اٹھ کے سوال کیا کہ مولا یہ رونا بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ رلانا بھی سمجھ میں آتا ہے، مولا یہ رونے والی شکل پہ جنت، یار کریمی کی حد نہیں ہے؟ عزادارو، رونے والی شکل پہ جنت۔ امام نے رو کے فرمایا بے شک عزادار کی آنکھ میں آنسو نہ آ سکیں، لیکن فرش عزا پہ بیٹھ کے یہ تو سوچتا ہوگا نا کہ جب حسین آباد تھا کپڑے جنت سے آتے تھے۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے۔ جب حسین آباد تھا کپڑے جنت سے آتے تھے، امت نے اس رنگ میں لوٹا کہ شبیر کو کفن تک نے۔ پاک سیدہ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، جب کبھی مجلس میں آتے ہو ایک مولا کا فرمان ضرور ذہن میں رکھنا۔ امام فرماتے ہیں کہ جائے مجلس، جہاں پہ مجلس ہوتی ہے نا، 1 رات پہلے میری دادی بطول وہاں تشریف لے کے آتی۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے۔
عزاداروں اور بی بی اکیلی نہیں آتی، خدا کی قسم ایک رومال ساتھ لے کے آتی ہیں. محمد کی بیٹی ایک رومال ساتھ لے کے آتی ہے، اور جو تمہاری آنکھ سے آنسو بہتے ہیں نا، خدا کی قسم وہ ضائع نہیں ہوتے، بلکہ محمد کی بیٹی کے رومال کی زینت بنتے ہیں. خدا کی قسم بندہ یہ سوچ لے کہ اس عزاداری نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ آنسو تمہارے ضائع نہیں ہوتے، بلکہ سیدہ کے رومال کی زینت بنتے ہیں. ہم تو مجلس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن روایت کے فکرے ہیں کہ سیدہ جائے مجلس سے سیدھا کربلا جاتی ہیں، اور وہاں زخموں سے چور امام اٹھ کے اپنی ماں کا استقبال کرتا ہے. عزادارو، بی بی وہی رومال جس میں آپ کے آنسو ہوتے ہیں نا، شبیر امام کے زخموں پہ لگاتی ہیں. عزادارو، ہر زخم حسین کا ٹھیک ہو جاتا ہے، 2 زخم ہیں حسین کے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. اگر تو سوال کر تو میں بتاؤں، پہلا زخم علی اکبر کی برچھی کا زخم. سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. کوشش کرنا گریہ ہو جائے، آج خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے، محمد کی بیٹی کا رومال خالی نہ جائے. عزادارو، پہلا زخم ہے علی اکبر کی برچھی کا زخم، دوسرا ہے زینب کی چادر کا زخم. سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. عزادارو، بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی، بی بی تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. مصائب تو میں پڑھ گیا، وہ بی بی جس کے احترام میں بابا اٹھ جاتا تھا نا، نبیوں کا سلطان، میں کہہ رہا ہوں بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی، اور بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی. بات ماتم والی کیا ہے کہ جو محمد کی بیٹی تھی اسے بھی کلمہ پڑھنے والوں نے مارا تھا، جو علی کی بیٹی تھی اسے بھی کلمہ پڑھنے والوں نے مارا تھا. لیکن فرق کیا ہے کہ جو محمد کی بیٹی تھی اسے مسلمانوں نے گھر جا کے مارا تھا، جو علی کی بیٹی تھی اسے گھر بلا کے مارا تھا. سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. شریف لوگ نہ گھر جا کے مارتے ہیں نہ گھر بلا کے مارتے ہیں. عزاداروں، میں بتانے جا رہا ہوں کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی. عزاداروں، امیر المومنین کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ورقہ بن عبداللہ، روایت کرتا ہے کہ میں مدینے میں علی کا ہمسایہ تھا. کہتے بطول دنیا سے چلی گئی، علی اتنا اونچا روتے تھے، فساہل علی، روایت کے فکریں فساہل علی، علی چیخیں مار کے روتے تھے. عزادارو، ورقہ کہتا ہے علی اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ مدینے کے کمینے چراہوں پہ کھڑے ہو کے علی کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور کو مارا. سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور کو مارا. اس نے ہمارے مردوں کو تلواروں کے ساتھ مارا، ہم نے اس کی زوجہ کو تازیانوں کے ساتھ مارا. اس نے ہمارے مردوں کو نیزوں کے ساتھ مارا، ہم نے اس کی زوجہ کو تماچوں کے ساتھ مارا. اللہ ورقہ کہتے ہیں ایک دن میں برداشت نہ کر سکا، میں علی کے دروازے پہ چلا گیا، میں نے دکل باب کیا تو علی کا باہر آنے کا کیا انداز تھا کہ سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھی، اور علی ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے. علی باہر آئے، میں نے کہا یا علی اتنا نہ رو کہ مدینے کے کمینے تیرا مذاق اڑا رہے ہیں. یا علی موت فوت ہر گھر میں ہو جاتی ہے، اتنا نہ رو کہ مدینے کے کمینے تیرا مذاق اڑائیں. ورقہ کہتا ہے میں مر جاتا میں علی کا جملہ نہ سنتا. وہ علی جس نے خیبر کو فتح کیا تھا نا، وہ علی رو کہتا ہے ورقہ تو کیا سمجھتا ہے میں بطول کی جدائی پہ رو رہا ہوں؟ عزادارو، ورقہ کہتا ہے میں مر جاتا میں سوال علی سے نہ کرتا. میں نے کہا مولا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ عزادارو، وہ علی جس نے خیبر فتح کیا تھا نا، وہ رو کہتا ہے ورقہ میں بطول کی جدائی پہ نہیں رو رہا، جب میں نے بطول کو غسل دیا ہے بطول کے پہلو پہ ٹھوکروں کے نشان تھے. ورقہ محمد کی بیٹی مجھ سے چھپا. عزادارو، ایک منزل اور بلند کرنا. بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی اور بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی. میں بتاؤں کہ کتنی زخمی تھی علی کی بیٹی. عزادارو، جب شام کے امن گزار کر علی کی بیٹیاں واپس آئیں نا مدینے، آپ کا خون رونے والا امام اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے گھر سے دور سجاد ایک خیمہ لگاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے اپنے غریب بابا کو روتے تھے. عزادارو، ایک دن سرکار باقر سرکار سجاد کے قریب گئے اور جا کر بابا اب تو مدینہ اجڑ گیا ہے، بابا علی اکبر مارے گئے، چچا عباس مارے گئے، اب تو گھر آئیے.
عزادارو سرکار سجاد نے رو کے فرمایا باقر بیٹا میں ابھی گھر آ جاتا ہوں لیکن ایک بات تم میری مان لو۔ عزادارو سرکار باقر نے فرمایا بابا میں آپ کی 1000 باتیں مانتا ہوں۔ عزادارو سرکار سجاد نے فرمایا بس ایک بات میری مان لو کہ میری پھپھی زینب میرے سامنے نہ آئے۔ عزادارو سرکار باقر نے رو کے فرمایا بابا اب تو کوئی شام کا بازار نہیں، اب تو کوئی نیزہ مارنے والا نہیں، اب تو کوئی تماچا مارنے والا نہیں۔ عزادارو سید الساجدین نے رو کے فرمایا بے شک اب کوئی تماچا مارنے والا نہیں، اب کوئی نیزہ مارنے والا نہیں، لیکن میری پھوپھی کا زخمی چہرہ تو وہی ہے۔ جب میں اپنی پھوپھی کا زخمی چہرہ دیکھتا ہوں مجھے شام کے بازار کا۔ عزادارو ایک سوال ہے، اگر تجھے سمجھ آ گیا بی بی تجھے ماتم کی خیرات عطا کر دیں گی۔ سوال کس نے کیا ہے؟ بی بی ام لقمان۔ بی بی ام لقمان ہمشیرہ ہے حضرت مسلم بن نکیل کی۔ انہوں نے بی بی زینب سے ایک سوال کیا ہے، اگر میں سوال تجھے سمجھا سکا بی بی تجھے ماتم کی خیرات عطا کر دیں گی۔ عزادارو جب واپس مدینے آئی ہے نا علی کی بیٹی بی بی ام لقمان نے کہا بی بی میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب نے کہا ام لقمان پوچھ سوال۔ عزادارو بی بی ام لقمان نے کہا بی بی یہ جو آپ کے ہاتھوں کے نشان ہیں نا یہ مجھے سمجھ میں آتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ کربلا میں بابا علی کی ولایت کے لیے آپ نے ہاتھوں میں رسیاں پہنی تھی۔ بی بی یہ جو آپ کی گردن کے نشان ہیں مجھے سمجھ میں آتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کربلا میں آپ کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی۔ بی بی جو آپ کا سر زخمی ہے مجھے پتا ہے شام غریبہ نیزے کے ساتھ حکیم بن طفیل نے آپ کے سر سے چادر اتاری۔ بی بی میرا ایک سوال ہے مجھے بتائیں یہ آپ کے چہرے پہ کیسے نیلے اور کالے داغ ہیں؟ اب ہاتھ سینے پہ ضرور مارنا۔ عزادارو علی کی بیٹی نے کہا ام لقمان نہ خود رو نہ مجھے رلا، نہ خود رو نہ مجھے رلا، مجھ سے یہ سوال نہ پوچھ۔ بی بی ام لقمان نے بار بار پوچھا بی بی مجھے بتائیں یہ آپ کے چہرے پہ کیسے نشان ہیں؟ عزادارو بی بی زینب نے کہا ام لقمان اگر کوئی بندہ تیری طرف کوئی چیز پھینکے تو کیسے روکے گی؟ عزادارو بی بی ام لقمان نے کہا میں ہاتھوں کے ساتھ روکوں گی۔ عزادارو علی کی بیٹی نے کہا ام لقمان ماتم کر، شام کے بازار میں 9 لاکھ عورت پتھر مارتی تھی اور زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے بنے تھے اور میں کہتی تھی عباس علی اکبر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا